فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 48 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 551، باب 14، حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات۔ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آیت نمبر 243، سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، کیا تم نے اس جماعت کا حال نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو خدا نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ پھر خدا نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ شیخ تبریسی نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو طاعون کے خوف سے بھاگے تھے، جبکہ ان کی آبادی میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ وہ لوگ قوم حزقیل سے تھے جو موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے پہلے خلیفہ یوشع بن نون تھے، ان کے بعد کالب بن یقنہ، اور ان کے بعد حزقیل تھے۔ ان کو ابو العجوز بھی کہتے تھے، کیونکہ ان کی ماں نے پیرانہ سالی کے زمانے میں خدا سے فرزند طلب کیا تھا، اور خدا نے ان کو حزقیل سے فرزند عطا فرمایا۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ حزقیل ہی ذوالکفیل ہیں، اور ان کو ذوالکفیل اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے 70 پیغمبروں کی ضمانت و کفالت کی، اور ان کو قتل سے رہائی دلوائی، اور ان سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو، چلے جاؤ، اگر میں تمہارے عوض قتل کر دیا جاؤں تو بہتر ہے اس سے کہ تم سب کے سب قتل کیے جاؤ۔ اس کے بعد جب یہودی آئے اور ان سے ان پیغمبروں کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کہاں گئے، اور خدا نے حضرت ذوالکفیل کو ان کے شر سے حفاظت میں رکھا۔ اور اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے، 3000، 10,000، 40,000، 60,000 اور 70,000 تک تعداد بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ حضرت شمعون کی بددعا سے فوت ہوئے تھے۔ ان کے شہر کا نام اوردان تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ حزقیل بھی ان کی بددعاؤں میں واسطہ تھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ وہ لوگ شام کے کسی شہر کے رہنے والے تھے، اور طاعون ان میں پھیلا تھا کہ لوگ ان کی ہڈیوں کو کچلتے گزرتے تھے۔ پھر خدا نے کسی پیغمبر کی دعا سے ان کو زندہ کیا تو وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے اور بہت دنوں تک زندہ رہے، پھر رفتہ رفتہ مرتے رہے اور ایک دوسرے کو دفن کرتے رہے۔ بسند حسن منقول ہے کہ حمران نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز بنی اسرائیل میں ایسی بھی رہی ہے جس کی نظیر اس امت میں نہیں ہے؟ فرمایا کوئی بات ایسی نہیں گزری۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ فرمایا کہ وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے اور اتنی دیر زندہ رہے کہ اور لوگوں نے ان کو اچھی طرح دیکھا، پوچھا کہ اسی روز مر گئے یا اپنے مکانوں کو واپس گئے؟ فرمایا کہ اپنے اپنے مکانوں میں واپس گئے، آباد ہوئے، عورتوں سے نکاح کیا اور مدتوں زندہ رہے، اور اس کے بعد اپنی موت سے مرے، اور وہ لوگ جو اس امت میں رجت کے زمانے میں زندہ ہوں گے ایسے ہی ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ قصہ رجت کی حقیقت کا ثبوت ہے اس حدیث کی بنا پر جو مقرر مذکور ہوئی کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں واقع ہوا ہے وہ سب اس امت میں بھی ہوگا، اور علماء شیعہ نے مخالفین پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ دوسری حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر ان حضرات سے پوچھی گئی تو فرمایا کہ وہ لوگ بلاد شام کے ایک شہر کے رہنے والے تھے جس میں 70,000 مکانات تھے۔ جب طاعون کی وبا پھیلتی تو امیر لوگ شہر سے نکل جاتے اور غریب جن کو مقتدرت نہ تھی رہ جاتے اور کثرت سے مرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر
ہم بھی شہر میں رہ جاتے تو ہم میں سے بھی بہت مرتے، اور شہر میں رہ جانے والے کہتے کہ اگر ہم بھی باہر چلے جاتے تو ہم میں سے بھی کم مرتے۔ آخر ان میں یہ رائے قرار پائی کہ اب اگر طاعون آئے تو ہم سب کے سب شہر سے باہر چلے جائیں گے۔ پھر جب طاعون پھیلا تو سب نے شہر کو چھوڑ دیا اور بہت سے دوسرے شہروں میں گھومتے پھرتے ایک ویران شہر میں پہنچے جس کے باشندے سب طاعون سے مر گئے تھے اور ان کے مکانات خالی پڑے تھے۔ یہ لوگ اس شہر میں اترے اور مقیم ہو گئے تو خدا نے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ۔ تو ایک بار وہ تمام انسان مر گئے اور اسی طرح پڑے رہے یہاں تک کہ لاشیں گل سڑ کر صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ وہ شہر قافلے کے راستے میں تھا۔ اہل قافلہ نے ہڈیوں کو راستے سے دور کر کے ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل کا گزر اس طرف سے ہوا۔ جب آپ کی نظر ان ہڈیوں پر پڑی تو آپ بہت روئے اور عرض کی، پالنے والے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ابھی زندہ کر سکتا ہے، جس طرح ایک آن میں ان پر موت طاری کی ہے، تاکہ تیرے شہروں کو یہ لوگ آباد کریں اور تیرے بندے ان کے ذریعے سے پیدا ہوں اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ تو خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کر دوں؟ عرض کی، ہاں میرے پالنے والے، تو خدا نے ان کو اسم اعظم بذریعہ وحی تعلیم فرمایا اور حکم دیا کہ مجھ کو اس نام سے پکارو تو میں ان کو زندہ کر دوں۔ جب حزقیل نے اسم اعظم پڑھا دیکھا کہ ہڈیاں ایک دوسرے کی جانب پرواز کر رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کے اعضاء درست ہوئے اور وہ زندہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور خدا کی تسبیح و تکبیر و تحلیل کرنے لگے، تو حزقیل نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ جماعت نوروز کے دن زندہ ہوئی تھی۔ جس پیغمبر کی دعا سے وہ لوگ زندہ ہوئے تھے، خدا نے ان کو وحی کی تھی کہ ان ہڈیوں پر پانی چھڑکیں۔ انہوں نے پانی چھڑکا تو وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ ان کی تعداد 30,000 تھی۔ عجم میں اسی سبب سے یہ رواج ہو گیا کہ نوروز کے دن ایک دوسرے پہ پانی چھڑکتے اور پھینکتے ہیں اور اس کا سبب نہیں جانتے۔ کتاب کا حوالہ ہے شیعان ہند و پاک میں سے اکثر ناواقف، اور جہاں نوروز میں مثل اہل ہنود کے رنگ کھیلتے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ حالانکہ یہ فعل مذموم نہ کسی کتاب سے ثابت ہے اور نہ جائز ہے، بلکہ سراسر معصیت ہے اور خدا اور رسول کی ناراضی کا باعث۔ خدا رحم فرمائے اور ہدایت کرے۔ مترجم۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے ان دلیلوں کے ضمن میں جو حضرت نے ایک زندیق کے سامنے پیش کر کے اس کو مشرب اسلام کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت تھی اور طاعون سے بھاگ کر اپنے وطن سے نکلی تھی۔ ان کی تعداد کا احاطہ نہیں ہو سکتا کہ کتنے زیادہ لوگ تھے۔ خدا نے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ اتنے دنوں پڑے رہے کہ گل سڑ کر ان کے بند الگ ہو کر خاک ہو گئے تھے۔ جب خدا نے چاہا کہ اپنی قدرت خلق پر ظاہر کرے، ایک پیغمبر حزقیل کو بھیجا۔ انہوں نے دعا کی اور ان سب کو آواز دی تو ان کے اعضاء جمع ہوئے، روحیں ان کے جسم میں داخل ہوئیں اور اسی صورت سے جیسے ایک ساتھ مرے تھے ایک بار زندہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد مدتوں زندہ رہے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جب مامون کے سامنے جاسلیق عالم نصرانی پر حجت تمام کی، فرمایا کہ اگر عیسیٰ کو اس وجہ سے خدا کہتے ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یسوع نے بھی زندہ کیا اور ان کو لوگ خدا نہیں کہتے، اور حزقیل پیغمبر نے 35,000 اشخاص کو زندہ کیا جبکہ 60 سال ان کو مرے ہوئے گزر چکے تھے، پھر ان کو بھی خدا کیوں نہیں کہتے؟ پھر فرمایا کہ کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے جن کا بیان توریت میں مذکور ہے، اور بخت نصر نے ان کو بابل میں قید کر دیے تھے جس وقت بیت المقدس کو برباد کر کے بنی اسرائیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ خدا نے حزقیل کو محبوس کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کو زندہ کیا۔ اے نصرانی، یہ لوگ عیسیٰ سے قبل تھے یا بعد؟ جاسلیق نے کہا پہلے۔ حضرت نے فرمایا کہ عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے خدا سمجھتے ہو تو پھر یسوع اور حزقیل کو بھی خدا مانو، کیونکہ انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک گروہ کا اپنے شہر سے بخوف طاعون بھاگنا اور مرنا وغیرہ بیان فرمایا جو مذکور ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ لوگ
مر گئے تو اہل شہر نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا، وہ سب اسی حصار میں گل سڑ کر پڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا ان کی طرف گزر ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس جماعت کو جو طاعون کے خوف سے بھاگی تھی کسی اور پیغمبر نے زندہ کیا تھا، اور حزقیل نے بخت نصر کے کشتوں کو زندہ کیا تھا۔ یہ حدیث گزشتہ حدیثوں کی مخالف ہے۔ ممکن ہے کہ امام رضا نے اس حدیث میں اس کی موافقت سے فرمایا ہو جو اہل کتاب میں مشہور تھا، تاکہ اس پر جاسلیق پر حجت تمام ہو سکے، اور اس حدیث کی عبارت میں بھی تعویل کی جا سکتی ہے تاکہ گزشتہ حدیثوں کی موافقت ہو سکے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہوں نے ان کی اس کثرت سے بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر تعجب کیا۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ آیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر سے ان کو زندہ کروں تاکہ تم ان پر تبلیغ رسالت کرو؟ عرض کی ہاں میرے پروردگار۔ بس خدا نے وحی بھیجی کہ ان کو ندا کرو۔ پیغمبر نے آواز دی کہ اے بوسیدہ استخوانوں، خدا کے حکم سے اٹھو، تو سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سروں سے خاک جھاڑ رہے تھے۔ بسنت معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بادشاہ قبط نے بیت المقدس کو برباد کرنے کے ارادے سے لشکر کشی کی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو لوگ حزقیل کے پاس جمع ہوئے اور اس تکلیف و مصیبت کے دفع کرنے کی آپ سے فریاد کی۔ حضرت نے فرمایا کہ ضرور آج رات اس بارے میں اپنے خدا سے میں مناجات کروں گا۔ پھر رات کے وقت حضرت نے مناجات کی، وہی ہوئی کہ میں ان کے شر سے بچا لوں گا۔ تو خدا نے ایک ملک کو وحی کی جو ہوا پر موکل تھا کہ ان کی جانیں نکال لے، تو وہ سب یکبارگی مر گئے۔ صبح کو حزقیل نے اپنی قوم کو خبر دی کہ خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ بنی اسرائیل نے شہر سے نکل کے ان کو دیکھا تو وہ سب مردہ تھے۔ پس حزقیل کے نفس میں گزرا کہ مجھ میں اور سلمان میں کیا فرق ہے۔ اس سبب سے ان کے جگر میں ایک زخم ہو گیا ان کی تنبیہ کے لیے، اور ان کو اس سے سخت اذیت پہنچی، تو انہوں نے خدا سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کی اور خاک پر بیٹھ کر فریاد کی کہ اس مرض کو دفع کر دے۔ حکم ہوا کہ انجیر کے درخت کا دودھ اپنے سینے پر ملو۔ جب انہوں نے استعمال کیا زخم زائل ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور اس سے قبل کی حدیث سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حزقیل حضرت سلیمان کے بعد گزرے ہیں۔ برعکس اس کے جو مفسرین میں مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے قریب تھے اور ان کے تیسرے خلیفہ تھے۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ فلاں بادشاہ کو اطلاع دے دو کہ فلاں روز اس کو موت آ جائے گی۔ حزقیل نے اس کو اطلاع دے دی۔ اس بادشاہ نے اپنے تخت سے گریا و زاری اور دعا شروع کی کہ پالنے والے اتنے دنوں میری موت میں توقف فرما کہ میرا لڑکا بڑا ہو جائے اور میں اس کو اپنا جانشین کر دوں۔ خدا نے حزقیل کو وحی کی کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ میں نے تمہاری عمر 15 سال بڑھا دی ہے۔ حزقیل نے کہا خداوندہ، کبھی میری قوم نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، جب میں یہ کہوں گا تو وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ خدا نے فرمایا کہ تو بندہ ہے، میں جو کہتا ہوں تجھ کو چاہیے کہ اس کو سنے اور میری رسالت کی تبلیغ اس پر کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 14واں باب حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے، اور کتاب کا 15واں باب صفحہ نمبر 556 پر شروع ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات، 15واں باب۔ خدا نے قرآن میں ان کو صادق الوعد کے نام سے یاد فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، یاد کرو اسماعیل کو قرآن میں، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور پیغمبر مرسل تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ آیت نمبر 54 و 55 سورہ مریم پارہ نمبر 16۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اس لیے صادق الوعد فرمایا کہ انہوں نے ایک شخص سے ایک مقام پر ملنے کا وعدہ کیا اور 1 سال تک اس مقام پر اس کا انتظار کرتے رہے اور وہاں سے حرکت نہ کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسند ہے معتبر بسیار منقول ہے کہ یہ اسماعیل جن کو خدا نے صادق الوعد کہا ہے، اسماعیل پسر ابراہیم کے علاوہ تھے اور ایک پیغمبر تھے جن کو خدا نے ان کی قوم پر مبعوث فرمایا تھا۔ ان کی قوم نے پکڑ کر ان کے
سر اور چہرے کا چمڑا اتار لیا تھا۔ خدا نے ایک فرشتہ کو ان کے پاس بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ خداوند عالم تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا جو کچھ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا، اور مجھ کو اس لیے بھیجا کہ آپ ان کے بارے میں جو حکم دیں میں عمل میں لاؤں۔ اسماعیل نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں ان سے انتقام لوں، اور چاہتا ہوں کہ صبر کروں اور پیغمبر آخر الزماں کے فرزند حسین بن علی کی تعصیح کروں تاکہ حضرت کے ثواب میں سے کچھ حصہ مجھے بھی ملے۔ موثق مسند کے ساتھ مثل صحیح کے منقول ہے کہ برید اجلی نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جس اسماعیل کو خدا نے صادق الوعد فرمایا ہے وہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے یا ان کے علاوہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل پسر ابراہیم تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے سامنے ہی رحمت الہی سے واصل ہو چکے تھے، اور ابراہیم خود حجت خدا اور صاحب شریعت تھے۔ کوئی پیغمبر مرسل ان کے وقت میں نہیں ہو سکتا تھا تو ان کے بیٹے اسماعیل کیسے رسول ہو سکتے تھے؟ وہ نبی تھے، رسول نہ تھے۔ اور یہ اسماعیل جن کا ذکر خدا نے اس آیت میں کیا ہے حسقیل کے فرزند تھے۔ خدا نے ان کی قوم پر ان کو معبوس کیا، ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کو قتل کر دیا، اور ان کے سر و چہرے کی کھال پہلے ہی اتار لی تھی۔ خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا اور 7 تائل فرشتہ عذاب کو ان حضرت کے پاس بھیجا۔ اس نے حضرت سے آ کر کہا کہ میں عذاب کا فرشتہ ہوں، خدا نے مجھ کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی قوم کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دوں۔ فرمایا مجھے ان کے عذاب کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ کیا حاجت رکھتے ہو؟ عرض کی پالنے والے تو نے مجھ سے اپنی خدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری اور ان کے اوصیہ کی ولایت کا عہد لیا، اور اپنی مخلوق کو تو نے خبر دی ان مظالم کی جو ان کی امت اپنے پیغمبر کے بعد حسین بن علی کے ساتھ کرے گی، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ امام حسین کو پھر دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ وہ اپنے قاتلوں سے انتقام لیں۔ لہٰذا میری بھی یہی حاجت ہے کہ تو مجھے بھی دنیا میں دوبارہ واپس بھیجیو تاکہ میں بھی اپنے دشمنوں سے انتقام لوں جنہوں نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ تو خدا نے وعدہ فرمایا کہ حسین بن علی کے ساتھ زمانے رجت میں اسماعیل بن حسقیل کو بھی بھیجے گا۔ دوسری حدیث معتبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ یہ کہ نیک باتوں سے لوگوں کی حفاظت کرے اور برائیوں کو زائل کرے اور اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ شخص تھا جو بادشاہ وقت سے مومن کی حاجت برآوری کی سفارش و کوشش کرتا تھا۔ ایک روز ایک عابد ایک مومن کی کارسازی کی غرض سے بادشاہ کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اسماعیل بن حسقیل سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کہا کہ آپ اس جگہ ٹھہریے جب تک میں واپس نہ آؤں۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا بھول گیا۔ حضرت اسماعیل اس کے انتظار میں اس مقام پر 1 سال تک ٹھہرے رہے۔ خدا نے ان کے لیے اس جگہ ایک چشمہ جاری کر دیا اور سبزہ اگا دیا جس سے وہ کھاتے پیتے رہے، اور خدا نے ایک ابر بھیجا جو حضرت پر سایہ کرتا تھا۔ پس ایک روز بادشاہ سیر و تفریح کے لیے نکلا اور عابد بھی ساتھ تھا۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت اسماعیل نے وعدہ کیا تھا، عابد نے حضرت کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ اب تک یہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا کہ اس جگہ سے مت جائیے گا جب تک میں نہ آ جاؤں، لہٰذا میں ٹھہرا ہوں۔ اس سبب سے خدا نے ان کو صادق الوعد فرمایا۔ بادشاہ کے ساتھ ایک جابر شخص بھی تھا۔ اس نے کہا یہ جھوٹ کہتے ہیں، بارہا اس مقام سے گزرا ہوں لیکن ان کو اس جگہ نہیں دیکھا۔ اسماعیل نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، خدا نے بہترین چیزیں جو تجھے عطا کی ہیں ان میں سے کوئی ایک زائل کر دے گا۔ پس اسی وقت اس بدبخت کے تمام دانت گر گئے۔ تب وہ بادشاہ سے بولا کہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور اس مرد صالح پر افطرا کیا تھا۔ آپ ان سے التماس کیجئے کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ میرے دانت پھر عطا فرمائے کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور دانتوں کا محتاج ہوں۔ بادشاہ نے حضرت سے سفارش کی۔ آپ نے فرمایا کہ دعا کروں گا۔ اس نے کہا ابھی دعا کیجئے۔ فرمایا وقت سحر دعا کروں گا۔ پھر حضرت نے وقت سحر دعا کی۔ خدا نے اس مرد کے دانت واپس عطا فرمائے۔ پھر حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کے لیے بہترین وقت سحر کا وقت ہے، جیسا کہ خداوند عالم ایک جماعت کی مدح میں فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ سحر کے اوقات میں خدا سے طلب آمرزش کرتے ہیں اور
انہی حضرت نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اسماعیل پیغمبر خدا نے ایک شخص سے ایک مقام پر ٹھہرنے کا وعدہ کیا جس کو صفا کہتے ہیں، جو مکہ کے حوالی میں سے ہے۔ وہ 1 سال تک اس مقام پر منتظر رہے۔ اس اثناء میں اہل مکہ آپ کو تلاش کرتے رہے، ان کو معلوم نہ تھا کہ حضرت کہاں ہیں۔ اتفاقاً ایک شخص حضرت کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ اے خدا کے رسول، آپ کے بعد ہم لوگ ضعیف و کمزور ہو گئے اور ہلاک ہو رہے ہیں، آپ ہم لوگوں سے کیوں کنارہ کش ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ فلاں شخص نے جو اہل طائف سے ہے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اس جگہ سے حرکت نہ کروں جب تک وہ نہ آئے۔ اہل مکہ نے جب یہ سنا اس مرد طائفی کے پاس گئے اور کہا، اے دشمن خدا، تو نے رسول خدا سے وعدہ کیا اور اب تک وفا نہ کی اور 1 سال سے ان کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ مرد حضرت کی خدمت میں دوڑتا ہوا آیا اور معافی خواہ ہوا اور عرض کی، یا نبی اللہ، خدا کی قسم میں بھول گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تو نہ آتا واللہ میں اسی مقام پر رہتا یہاں تک کہ مجھے موت آتی اور اس جگہ سے بروز قیامت محبوس ہوتا، لہٰذا خدا نے حضرت کی مدح کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب 15واں حضرت اسماعیل کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 559، باب 16واں حضرت الیاس و یسع و ایلیاء علیہ السلام کے حالات۔ ابن بابویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو شام کے شہروں میں آباد کیا اور شام کو ان میں تقسیم فرما دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو بلبک میں جگہ دی جن میں حضرت الیاس بھی تھے اور وہ انہی پر محبوس بھی کیے گئے۔ اس وقت وہاں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو بل نامی ایک بت کی پرستش پر ورغلائے ہوئے تھا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ صف 12 نمبر 23 آیت نمبر 123۔ یقیناً الیاس پیغمبروں میں سے تھے۔ جب اس الیاس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ عذاب خدا سے نہیں ڈرتے؟ آیا بل کو پکارتے اور پوچھتے ہو اور خدا کی عبادت ترک کرتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 126۔ خدا تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا۔ تو ان لوگوں نے الیاس کی تکذیب کی اور ان کے کلام کو باور نہ کیا۔ اس بادشاہ کی ایک فاجرہ زوجہ تھی، جب وہ کہیں چلا جاتا تو اس عورت کو اپنا جانشین کر جاتا تاکہ لوگوں پر حکومت کرے۔ اس ملونہ کا محرر ایک عقل مند مومن تھا جس نے 300 مومنوں کی جانیں اس ملونہ کے ہاتھ سے بچائی تھیں۔ اس ملونہ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی زناکار عورت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے 7 بادشاہوں نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کے 90 فرزند ہو چکے تھے، علاوہ اس کے فرزندوں کی اولاد کے۔ بادشاہ کا ایک ہمسایہ ایک مرد صالح بنی اسرائیل میں سے تھا جس کا ایک باغ بادشاہ کے محل کے پہلو میں تھا۔ اسی باغ کی آمدنی اس مرد دیندار کی روزی کا ذریعہ تھی۔ بادشاہ بھی اس شخص کی عزت کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ سفر میں گیا تھا، اس عورت نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اس مرد مومن کو مار ڈالا اور اس کے اہل و عیال سے وہ باغ چھین لیا۔ اس سبب سے خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا اور اس کی اطلاع اس کو دی گئی تو اس نے اس عورت سے کہا کہ تو نے یہ اچھا نہ کیا۔ تو خدا نے الیاس کو ان پر محبوس فرمایا کہ ان لوگوں کو خدا کی عبادت پر آمادہ کریں۔ ان لوگوں نے حضرت کی تکذیب کی اور اپنے پاس سے بھگا دیا، ان کو ذلیل و خوار کیا اور ان کو قتل کی دھمکی دی۔ الیاس نے صبر کیا اور پھر ان لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ جس قدر ان کو خدا کی جانب دعوت دیتے اور نصیحت کرتے ان کی سرکشی اور مفسدہ پردازی بڑھتی جاتی۔ آخر خدا نے اپنی ذات اقدس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر بادشاہ اور اس کی زن فحاشہ نے توبہ نہ کی تو دونوں کو ہلاک کروں گا۔ الیاس نے خدا کا یہ پیغام ان کو پہنچا دیا تو ان کو الیاس پر اور زیادہ غصہ آیا اور ان کے مار ڈالنے اور عذاب و تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا۔ الیاس ان کے شہروں سے چلے گا اور ایک بڑے پہاڑ پر پناہ لی۔ 7 سال تک اسی جگہ درختوں کے پھل کھا کر زندگی بسر کی۔ خدا نے ان کے قیام کی جگہ ان ظالموں سے پوشیدہ کر دی تھی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوا اور ایک سخت مرض میں مبتلا ہوا جس سے لوگ اس کی زندگی سے نا امید ہو گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ لوگ
بت پرستوں سے بت کے پاس سفارش کراتے رہے کہ بادشاہ کے فرزند کو شفا بخشے، مگر لڑکا اچھا نہ ہوا تو بادشاہ نے کچھ لوگوں کو پہاڑ کے نیچے بھیجا جس کے بارے میں گمان تھا کہ حضرت الیاس اس پر رہتے ہیں۔ وہ لوگ حضرت کو پکار کر التجا کرنے لگے کہ وہ نیچے آئیں اور اس لڑکے کے واسطے دعا کریں۔ حضرت الیاس پہاڑ کے نیچے تشریف لایا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ خدا نے تمہاری طرف اور تمام اہل شہر و بادشاہ کی طرف مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اپنے پالنے والے کا پیغام سنو۔ وہ فرماتا ہے کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں بنی اسرائیل کا پروردگار ہوں، میں نے ہی ان کو پیدا کیا اور میں ہی ان کو روزی دیتا ہوں، ان کو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور ہر طرح کا فائدہ نقصان میرے اختیار میں، اور تو اپنے لڑکے کے لیے شفا میرے غیر سے طلب کرتا ہے۔ وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور الیاس کو دیکھو اور ان کو باندھ کر میرے پاس لاؤ، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے۔ وہ سب بولے کہ جب ہم نے الیاس کو دیکھا ایک قسم کا خوف ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے پیدا ہوا اور ہم ان کو گرفتار نہ کر سکے۔ بادشاہ نے اپنے لشکر میں سے 50 مضبوط بہادروں کو انتخاب کر کے کہا کہ جاؤ اور الیاس سے پہلے اظہار کرو کہ ہم لوگ تم پر ایمان لائیں تاکہ وہ تمہارے نزدیک آئیں، تو تم ان کو گرفتار کر لو اور میرے پاس لاؤ۔ وہ 50 اشخاص پہاڑ پر گئے اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے اور بلند آواز سے ان کو پکارنے لگے کہ اے پیغمبر خدا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہم سے آ کر ملاقات کریں۔ اس وقت حضرت الیاس جنگل میں تھے، ان کی آواز سن کر آپ کو لالچ ہوئی کہ شاید ایمان لائیں۔ دعا کی کہ پالنے والے، اگر یہ لوگ اپنے قول میں سچے تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کے پاس جاؤں، اور اگر یہ جھوٹے تو مجھ کو ان کے شر سے محفوظ رکھو اور ایک آگ بھیج جو ان کو جلا دے۔ ابھی حضرت الیاس کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ آگ ان پر نازل ہوئی جس نے ان سب کو جلا دیا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو اس کو اور زیادہ غصہ آیا اور اپنی زوجہ کے کاتب کو جو مومن تھا طلب کیا اور ایک جماعت اس کے ساتھ کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم الیاس پر ایمان لائیں اور توبہ کریں، اور تم جاؤ اور ان کو راضی کر کے لاؤ تاکہ ہم ہماری ہدایت کریں اور جو کچھ خدا کو پسند ہو تو ہم کو تعلیم دیں، اور اپنی قوم کو حکم دیا کہ بت پرستی ترک کر دیں۔ کاتب اس جماعت کو لے کر پہاڑ پر آیا اور حضرت الیاس کو ندا کی۔ حضرت نے کاتب کی آواز پہچانی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ اپنے برادر ایمانی کے پاس جائیں، سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں۔ الیاس ان کے پاس آئے۔ اس کاتب نے بادشاہ کا سارا حال سنایا اور کہا کہ اگر میں جاتا ہوں اور آپ نہیں چلتے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا۔ خدا نے الیاس پر وحی کی کہ جو کچھ بادشاہ نے تم کو پیغام بھیجا ہے سب مکر و حیلہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر قابو پائے اور قتل کر دے۔ اس مومن سے کہہ دو کہ بادشاہ سے خوف نہ کرے، میں اس کے فرزند کو موت بھیجتا ہوں، بادشاہ اس کے غم میں مبتلا ہو جائے گا اور مومن کو کوئی غضن نہ پہنچا سکے گا۔ وہ مومن واپس گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس لڑکے کی حالت خراب ہو رہی تھی اور موت اس کا گلا پکڑ چکی تھی۔ بادشاہ ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ایک مدت کے بعد بادشاہ کو غم فرزند سے کچھ فرصت ملی تو اس مومن سے حضرت الیاس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے الیاس نہیں ملے تھے۔ الیاس اس کے بعد پہاڑ سے نیچے آئے اور 1 سال تک حضرت یونس بن متی کے مکان میں پوشیدہ رہے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ پھر پہاڑ پر واپس چلے گئے اور اپنی جگہ پر مقیم ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ماں نے حضرت یونس کا دودھ چھڑا دیا اور وہ فوت ہو گئے، تو ان کی ماں کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ حضرت الیاس کی تلاش میں پہاڑ پر گئیں۔ جستجو کے بعد الیاس سے ملاقات کی اور اپنے بیٹی کا قصد ان سے بیان کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے الہام کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو اس بارگاہ میں شفیع قرار دوں تاکہ وہ میرے بچے کو زندہ کرے۔ میں نے یونس کو اسی حال میں چھپا رکھا ہے، نہ اس کے مرنے کی خبر کسی کو دی اور نہ اس کو دفن ہی کیا ہے۔ الیاس نے پوچھا کہ تمہارے فرزند کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کہا 7 روز۔ غرض حضرت الیاس 7 روز کے بعد حضرت یونس کے گھر پہنچے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں بہت مبالغہ کی ہے، تو خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے یونس کو زندہ فرمایا۔ پھر الیاس اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ جب
یونس کی عمر 40 سال ہوئی، وہ اپنی قوم پر محبوس ہوئے، اور جب حضرت الیاس خانہ یونس سے واپس گئے تو 7 سال کے بعد خدا نے ان کو وحی کی کہ مجھ سے جو چاہو مانگو میں عطا کروں گا۔ الیاس نے عرض کی کہ پالنے والے مجھے دنیا سے اٹھا لے اور میرے آباء و اجداد سے ملحق فرما، کیونکہ بنی اسرائیل سے مجھے اذیت ہے اور میں تیرے سبب سے ان کو دشمن رکھتا ہوں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ اے الیاس، یہ موقع نہیں کہ اس زمین اور اہل زمین کو تم سے خالی کروں۔ آج زمین کا قیام تمہارے سبب سے ہے اور ہر زمانے میں میرا ایک خلیفہ زمین میں ہونا چاہیے، کوئی دوسرا سوال کرو۔ الیاس نے عرض کی کہ خداوندہ، پھر میرا انتقام ان سے لے اور 7 برس تک ان پر پانی نہ برسا، مگر جب کہ میں سفارش کروں، کیونکہ تیرے بارے میں وہ سب مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ الغرض الیاس کی بددعا کے بعد بارش رک گئی اور بنی اسرائیل میں قحط پڑا اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ قہر حضرت الیاس کی نفرین کے سبب سے ہے، تو وہ لوگ حضرت کے پاس آئے اور فریاد کی اور کہا کہ ہم لوگ آپ کے فرما بردار ہیں، آپ جو حکم دیجئے بجا لائیں۔ یہ معلوم کر کے الیاس پہاڑ سے اترے، ان کے شاگرد حضرت یسع ان کے ساتھ تھے۔ بادشاہ کے پاس گئے، اس نے کہا آپ نے بنی اسرائیل کو قحط میں فنا کر دیا ہے۔ الیاس نے فرمایا اسی نے ان کو ہلاک کیا جس نے ان کو گمراہ کیا۔ بادشاہ نے کہا اب دعا کیجیے کہ خدا پانی برسائے۔ جب رات ہوئی الیاس کھڑے ہوئے اور دعا کی اور حضرت یسع سے فرمایا کہ آسمان کے چاروں طرف دیکھیں۔ یسع نے کہا کہ کچھ ابر دیکھتا ہوں جو بلند ہو رہا ہے۔ الیاس نے فرمایا کہ بشارت ہو کہ بارش آ رہی ہے، لوگوں سے کہہ دو کہ غرق ہونے سے اپنی اور اپنے اموال کی حفاظت کریں۔ غرض کہ بارش ہوئی اور شادابی پھیلی اور قحط دور ہوا۔ حضرت الیاس ایک مدت تک ان میں رہے اور وہ لوگ بھی نیکی و شائستگی کے ساتھ بسر کرتے رہے، پھر سرکشی اور فساد کی طرف پلٹے اور حق الیاس سے منکر ہو گئے اور ان سے بغاوت شروع کر دی۔ خدا نے ایک دشمن کو ان پر مسلط فرمایا جو اچانک حملہ آور ہو کر ان پر غالب آیا۔ بادشاہ اور اس کی زوجہ کو قتل کیا اور ان کو اسی مرد صالح کے باغ میں جس کی زوجہ کو قتل کیا تھا ڈال دیا۔ حضرت الیاس نے یسع کو اپنا وصی مقرر کیا۔ الیاس کو خدا نے پر عنایت فرمایا اور ان کو نگاہ خلق سے پوشیدہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا۔ الیاس نے اپنی ابا یسع کے لیے ہوا کے درمیان سے پھینک دی۔ حضرت یسع کو خدا نے بنی اسرائیل کا پیغمبر قرار دیا اور ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو تعزیت دی۔ بنی اسرائیل آپ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے اخلاق حسنہ سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 48 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 49 کا آغاز اسی باب میں کیا جائے گا۔